کتنا بلند مقام ہے پایا بستر نبی کو لگایا بستر نبی کو لگایا یہ دنیا تے سب غرضے ادان کر چھوڑے محشر نو رب تلے نہ بقایا صدیق نے محشر نو رب تلے نہ بقایا کالے تگ کھاندہ رہا ایڑی نفیس دے لیکن حضور نو نہ جگایا صدیق نے لیکن حضور نو نہ جگایا صدیق نے بستر نبی کو لگایا اللہ رب العزت جلال جلالہ عما نوالہ وآدم شانہ ولا الہ غیرہ حمد و ثنا اور نبی کرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پاک بارگاہ میں در ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد میرے بہت ہی قابل عزت و احترام کے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسن جلالی صاحب اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل اور زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے اور میں نال ہی دعا کو ہاں آپ احباب واسطے تسی جتنے بھی سیدنا صدیق اکبر آپ دا ذکر سننے واسطے ہو اللہ تعالیٰ آپ دا اس مسجد اندر آنا اور ذکر صدیق اکبر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کچھ ایسے بھی نوجوان ہوں گے جڑے سڑک پہ کھڑے ہوں گے یا گھر کے اندر اپنے بستر کے اندر ہوں گے کوئی موبائل کے نال کھیل رہا ہوئے گا مگر میں انہوں نے کچھ نہیں آکھاں گا اتنا ضرور آکھاں گا تے بڑی قسمتاں والا ہو بندہ ہے تسی جتنے بھی آئے بیٹھے ہو بڑی عظمت والے ہو عزت والے ہو کیوں کیونکہ آمینہ دے لال نے اپنے یاد کا ذکر سنن واسطے تمہیں پسند فرما لے حضور نے تمہیں پسند فرما لے شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بھائی میاں کوئی بنا بلائے بھی ہوں جنہاں کو یار پسند کر لے وہ اپنے ہی آ جاتے ہیں جنہاں کو سدے نہ سدے جنہاں کو مدینے والا پسند کر لے اللہ احباب دعونا اور ذکر صدیق اکبر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بلا تمہیدی اپنی گفتگو دا شروع کرنا وا
عزیزہ نے گرامی محفل ہے شان صدیق اکبر کی، آئیے سنیے حضرت صدیق اکبر کون ہے؟ جس بندے نے، میں آسان سے سوکھا جا کر کے دساں کہ جس بندے نے سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا اس دا نام صدیق اکبر ہے۔ بلکہ میں اور آسان کر دیا کہ اس کائنات کا سب تو پہلا مسلمان اس بندے دا نام صدیق اکبر ہے۔ اس کائنات کا سب تو پہلا مسلمان کہ اور میں ذرا عشق کی صف وچ کھڑا ہو کے دساں تے میں اے کہاں گا، بلکہ سچ ہی ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو پہلا نبی دا عاشق ہوندا نام صدیق اکبر ہے۔ عمر بھی عاشق، عثمان بھی، علی بھی، بلال بھی، سلمان بھی، صہیب رومی بھی، سارے نبی دے عاشق نے، مگر جن نے سب تو پہلے حضور نال پیار کیتا ہے ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ عزیزہ نے گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا کہ لوگ آہستہ آہستہ دین اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب مکے نے کافروں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ ساڑھے دین کو چھوڑ کے لوگ محمد عربی کے دین کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے نے، علامہ حافظ اسامہ اور شہزاد صاحب کے تشریف لائے ہو ماشاءاللہ۔ جناب عالم جدوں لوگوں نے دیکھا نا، توجہ میرے وال کرے، مکے دے کافراں نے دیکھا کہ لوگ دائرہ اسلام سے داخل ہونا شروع ہو گئے نے، تو انہوں نے مسلمانوں تے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیتے۔ کدی بلال کو مار رہے، کدی کسی نبی دے غلام کو مار رہے، کدی کسی نبی دے غلام کو مار رہے۔ جدو حضور نے منظر دیکھے آتے اجے کلمہ پڑھنے والے سارے ماڑے ماڑے نے، کوئی کھل کے گل کرنے والا کوئی نہیں۔ جدو پڑھیا نا کلمہ عمر فاروق نے حضور دا، حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تو کلمہ پڑھ کے آپ کعبہ دے سجدے اندر آ گئے۔ آپ نے تلوار ہوا دے اندر لہرائی، آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ لیا محمد دا کلمہ، ہن جن دی جرت ہے محمد دے نیڑے آ کے ویکھے جن نے اپنے پتراں نو یتیم تے اپنے کسی بیوی نو بیوہ ویکھنا ہے نا، او عمر دے سامنے آ جاوے۔ ہن عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تے لوگاں دے جڑے ماڑے ماڑے نبی دے غلام سننا تے مکے دے کافراں نے ظلم و ستم تے مارنا تے قہر کرنا، ظلم کرنا۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ میرا جی کرتا ہے کہ تسی مکے نو چھوڑ کے تے مدینے چلے جاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سنیں جی میں تیری مرضی ہوئی ساڈی مرضی ہے۔ حضور نے حکم فرما دیتا، صحابہ کرام ایسا ایسا مکے نو چھوڑ کے تے مدینے وال جا رہے ہیں۔ ایک دن صدیق اکبر آئے، آگے لگی کہ سونا میں بھی مدینے جاواں۔ میرے نبی مسکرائے فرمایا صدیق ٹھہر جا، ہو سکتا ہے اللہ تجھے سونا جا ساتھی عطا فرما دے گا۔ صدیق اکبر جو نبی نے فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے سونا جا ساتھی عطا فرما دے گا، حضرت صدیق اکبر ہو گئے۔ آپ بھی رازدار مصطفیٰ سانا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں جدوں بھی جانا ہے سونے نبی دے نال ہی مدینے جانا ہے۔ آئی تسی تے میں مدینے جائیے تے کلے جانے ہیں، تے کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے تے اسی کنے خوش ہونے ہیں اسی مدینے چلنے ہیں، تے اسی ایتھوں کلیاں جانا ہوندا ہے تے جانا حضور کو لے۔ باب بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، جے مدینے جانا ہے تے حضور دے نال جانا ہے، حضور دے نال جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے،
ویلا گزرتا جا رہا، آخرکار عزیزہ نے گیا بھی حضور دی ہجرت کا ویلا آیا تے ایک رات آئی، میرے نبی نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی میرے بستر پہ سو جا، تے او کونے دے اندر مکے دیا کفراں دیا امانتاں پئیاں نے کہ صبح دے کے تے تو بھی مدینے آ جانی۔ عرض کی سونیا تسی کلیاں جانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میرے نال صدیق جانا ہے۔ اور صدیق بھی کا گھر پہ کر دینے کہ حضور نے کدوں ہونا ہے اسی بھی ہجرت کرنی ہے۔ حضرت مولا علی حضور نے اپنے بستر پہ سلایا نا تے فرمایا علی جدو کروٹ بدلے نا تے اینج کر کے بدلی، علی جدو چادر لین لگے تے اینج کر کے لگی، جدو پاسا برسے تے اینج کر کے برتی۔ عرض کی سونیا سوندا تے اگے بھی رہا ہاں پر سنے دی تاکید کیوں فرما رہے ہو اینج کر کے سنی، اینج کر کے سنی؟ میرے نبی نے فرمایا علی تینوں پتہ نہیں اگے سوندا نے اپنے بستر تے، ہم سنی محمد کے بستر تے، تے تینوں پتہ نہیں میرے گھر تو پہ مکے دیاں کافراں نے تلواراں لے کے کھڑے نے، تے تو جدوں میرے بستر تے سنے تے ستا علی ہوے تے اس دا نبی بھی ہوے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ستا علی ہوے تے جس دا نبی بھی ہوے۔ علی نے سنے، حضرت مولا علی سن گئے، میرے حضور نکلے، ادھر میرے نبی دے یار ابو بکر صدیق اپنے گھر وچ نبی دی اڑیکاں پہ کردے ہیں، نبی دا انتظار پہ کرتے ہیں، تے جدوں کسی اپنے محبوب تے اپنے یار دی اڑیک ہوے نا تے ادھر پھر نیندراں نہیں ہوندیاں، تانوں پتہ ہے نا ادھر پھر نیند نہیں ہوندی کہ ہوا نال کوئی کھڑ کے تے انج لگدا ہے جویں کدھر میرا ماہی تے نہیں آ گیا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر وچ حضور دی اڑیکاں پہ کردے نے، نالے رو کے کہندے نے یاد تیری تا ندیوا بالیا، یاد تیری دا ندیوا بالیا، یاد تیری دا ندیوا بالیا، یاد تیری دا ندیوا بالیا، بڑیا بھی جاول زلفا بالیا، بڑیا بھی جاول میری تو سبنے انہیں آوی جاول زلفا والیا، انہیں آوی جاول والیا، انہیں آوی جاول زلفا والیا، انہیں آوی جاول زلفا والیا۔ میں نہیں کہتا تمہیں سارے پڑھو مگر ضرور پڑھے جلو رات کا ویلا ہو، ادھر تیری تے میری اکھ بند ہو جائے، ادھر کون ہے والی تیری تے میری خواب چا جائے، سونا اپنے رخ مصطفیٰ سامنے کرے، تیری تے میری نظر حضور دے چہرے تے ہوئے، پھر اسی پڑھیے انہیں آوی جاول زلفا آوی آوی ناچ لاوی جان تیرے تو بری، تو مالک جان میری دا تیرے بن کسے کاری، بڑے آوی جاول زلفا والیا، بڑے آوی جاول۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دی اڑیکاں پکڑ دے، پتہ نہیں کس ویلے آمینہ دے لال نے آ جانا ہے، ادھر
در وقت گزرتا جا رہا ہے کون ہے دیوالی بھی مکے دی گلی ٹردیا سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تے آئے نوجوانوں میں کہنا چاہنا وا یہ رات بڑی عظمت والی تے بڑی مقدرہ والی ہے یہ پوری تاریخ دے اندر دو راتیں ایسی میں ایک معراج دی رات ہے دوسری ہجرت دی رات ہے ایک معراج دی رات ہے دوسری ہجرت دی رات جدو معراج دی رات ہے جبریل نبی دے کول آیا جدو ہجرت دی رات ہے نبی صدیق دے کول آیا جدو معراج دی رات ہے جبریل سواری لے کے آیا جدو ہجرت دی رات آئی صدیق سواری بن کے گیا جدو معراج دی رات آئی جبریل سدرہ کے بول تک گیا پر جدو ہجرت دی رات آئی ابو بکر صدیق کول مدینے تک گیا ابو بکر صدیق بکریہ بکر صدیق جاوا کون ہے دیوالی نے ابو بکر صدیق کے دروازے نے دستک دی تھی ابو بکر صدیق نے وہ دروازہ کھولیا میرے نبی نے بڑے فخر دے نال فرمایا ابو بکر سلطان عرض کی تھی سونے ایک ویلا سی سونے میں تھوڑے کو پوچھیا سی میں مدینے ٹر جاؤں سونے تسی فرمایا سی ابو بکر مدینے نہ جاویں ہو سکتا ہے اللہ تینوں سونا دیا ساتھی عطا فرما دے سونے او رات آئی او دن گزریا تے اج دی رات آئی میں اج تک سو کے نہیں ویکھیا پتہ نہیں کس ویلے یار بوہے تے آ جاوے پتہ نہیں کہڑے ویلے یار آ جاوے پتہ نہیں کہڑے ویلے اللہ دا یار آ جاوے سونا محبوب دروازے تے آ جاوے سونے میں ادھر دے نہیں ستا آقا نے سلطان نے بڑی محبت دی ترجمانی کی تھی کہ آپ فرمان نے عشق مہینے بلا یا ادا ان لگیاں نو کوڑے بجھاوے ہو نہ خود سونے تے نہ سون دے تے سدیاں نو آنے جگاوے او میں کی جانا ذاتی شکری میرے سنیا جگاوے او تے میں قربان ہونا تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے جدو حضور نے قدم رکھے نا جدو محبوب گھر آ جاوے تے پھر اور کچھ سجدے ہی نہیں نا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر بھی محبوب ہوئندہ آیا جتنی ورگا اللہ نے پوری کائنات وچ بنائی کوئی نہیں تے آپ دیکھنا لگے سونے میں بٹھانا کتنے وے سونے میں ایک کھا دی کلی تو عرشاں دا لاڑا کتنے ابو بکر صدیق دا بیڑا سنیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہجرت دی اجازت ہو گئی تے چلیے نا مدینے تسی ذرا ہو رہا بولو کہ تو نظر نہ لگ جائے میرا جی کرتا ہے میں تانوں عالم سفر وچ مدینے نہ لے جاواں تسی اکھیاں بند کرو تو میں تانوں سفر پیش کراں منظر پیش کراں جویں میرے حضور دے نال ابو بکر صدیق گیا ہے میرا بھی دل کرتا ہے اسی بھی مدینے جائیے ابو بکر صدیق میں تیرے تو صدقے جاواں
تو کتنے مشکل اسی تو جہاز تے بیٹھے ہیں تو گئے گڈی تے بیٹھے جا کے ایئرپورٹ تے اتر گئے اوتھوں بیٹھے جہاز وچ بیٹھے تے مدینے ٹر گئے پر ابو بکر صدیق نے جڑا سفر کیتا ہے نا یہ ایڈا سوکھا نہیں جے ابو بکر صدیق نے تے ایتھے نکیلے پہاڑاں تے پتھراں تے ٹر کے ویکھیا ہے یار کو اپنے موڈیاں تے چک کے ویکھیا ہے تے سپاں تے ڈنگ بھی کھادے نے تے بھوکھاں بھی کٹیاں نے تے تاں مدینے گیا ہے اسی مدینے ٹر جاندے ہیں نا واہ ابو بکر صدیق میں تیرے عشق تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میرے نال جائے گا یہ سنیا میں ضرور جاواں گا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نے میرے نال جانے نا تے پھر سب دے ننگ بھی کھانے پینے نہیں بھوک بھی کٹنی پینی ہے یہ گھر بھی چھڑنا پینا ہے باپ بھی چھڑنا پوے گا یہ مکہ بھی چھڑنا پوے گا عرض کی سونے سب کچھ چھڑ سکنا تیرا دامن نہیں چھڑ سکتا میں کہ ابو بکر صدیق ایڈا کاٹے کا سودا پہ کرنا ہے کعبے کو چھڑ کے تے مدینے لگا جانا ہے ایتھے ایک پڑھی ہے 1 لاکھ دا ثواب مدینے پڑھی ہے تے 50,000 دا ثواب تے عشق ابو بکر صدیق دی آواز آئی میں لکھ کی کرنا ہے کہ یار دا مکھی نظر نہ آوے میں 50,000 ہی قبول یاروں تے ویکھیا کراں گا نا محبوب نوں تے ویکھیا کراں گا نا حضرت ابو بکر صدیق میرے حضور دی بارگاہ چل کی سنیا میں نال ضرور جاواں گا سنیا میں تواڈے نال سفر کراں گا میرے نبی نے فرمایا پھر سب کچھ چھڑنا پڑے گا عرض کی گلی والے سنیا مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے سنیا میں دنیا کی کسی شے دی لوڑ نہیں اگر لوڑ ہے تو سنیا تیرے مکھ دی لوڑ ہے تو پھر وہ ویلا آیا ابو بکر صدیق نے سفر کیتا یار نو اپنے موڈیاں تے بٹھایا تے جدوں چلدیاں ابو بکر یار نو لے کے تے غار سور دے سامنے آیا نا کہ حضور نو کھڑا کیتا عرض کی سنیا تسی ٹھہرو تے میں اندر صفائی کر لواں میں اندر صفائی کر لواں بڑی پرانی کار ہے سنیا سب بھی ہون گے بچھو بھی ہون گے کوئی تکلیف دے گا کہ سنیا ابو بکر تے برداشت نہیں نہ کرتا تانوں کوئی چیز تکلیف دے جو کوئی تکلیف ہوے سنیا مینوں ہوے نا تسی ٹھہرو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یار ایک سودا نہ کر لئیے اج غار وچ تو پہلے جانا ہے جی سنا میں جانا ہے میرے نبی نے فرمایا پھر مدار وچ پہلے میں جاواں گا غار تو میرے واسطے صاف کرنی ہے جی سنیا میں تیرے واسطے صاف کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا غار وچ تو میری جگہ بنا اپنے حجرے وچ میں تیری آپ جگہ بناواں گا حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے تو تساں نے سنیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ساری غار دا جدو صفائی کی تھی نا تے اپنے تہبند دے نال کپڑا پھاڑ کے دے سوراخ بند پہ کرتے نے آخر کار کرتے ہیں ایک یا دو سوراخ کی تابت اندر ملتے نے کدھر ایک ملتا ہے کدھر دو ملتے نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑیاں نال سوراخاں تے رکھیاں تے عرض کی سونیا ماہیا آ جاؤ غار صاف ہو گئی ہے سبحان اللہ سونیا آ جاؤ ابو صاحب سونیا آ جاؤ غار صاف ہو گئی ہے سبحان اللہ واہ ابو بکر صدیق میں تیری لجپالی تو صدقے جاواں حضور اندر آئے عرض کی سونیا آؤ نا ذرا میری گودی تے سر رکھو تے تسی آرام کر لو تھکی ہوئے تے چوکے آپ لے کے آئے چوکے آپ لے آئے عرض میں کہتے نے سونیا تھکی ہو گئے سو لو نا تے محبوب بھی نازا والا سی محبوب نوں بھی پتہ سی بھی ایک چپ کے تائیں لے آئے یار دا مفت ویکھن بج گئے کہ حضور نے اپنا چہرہ مبارک ابو بکر صدیق کی گودی وچ رکھیا تے اکھیاں کیتیاں بند ادھر حضور نے اکھیاں کیتیاں بند تے ابو بکر صدیق نے اپنی نظر جمائی رخ مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق نے جدوں رخ مصطفیٰ تے نظر جمائی ویکھی جا رہے کچھ اور ویکھدی نہیں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھی جا رہے تے ہی کہندے ہون گے دل نبی دے نظر
مصطفیٰ تے نظر ہوئے تے پھر اسی بڑی دل نبی دے نظار نہیں دل نبی دے دائی نہیں سونا اے ہو جیا جاگے وچوں لبے دائی نہیں سونا اے ہو جیا جاگے وچ لبے دائی نہیں سونا صدیق اے یار دن چلے آئے نا سونا صدیق اے یار تیرا چلے آئے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اٹی چوکے دائی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اٹی چوکے دائی نہیں دل نبی دے رہجے دائی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے غیر دا بیان چنگا لگے دائی نہیں کسے غیر دا بیان چنگا ابو بکر صدیق نے نا نظرہ حضور دے چہرے تے جمال ہیں ادھروں نظراں جمائیاں ادھروں جڑا 550 سال نبی دا ایک عاشق ساتویں اس غار پہ بسدا آیا سبحان اللہ امریکہ پہ کردا سی کس ویلے محبوب ہونے تے جدوں دن چڑھدا ہوئے گا کہ غار سور دی چوٹی تے بیٹھ کے کدی مکے وال تے کدی مدینے وال کہ کدھروں محبوب ہونا ہے سنیا سی نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد اللہ کا نبی احمد آئے گا ان دے حسن کا جو تذکرہ سنیا نا کہ ان دے دل یہ چاہت ہوئی کہ سنیا میں کیوں نہ تیرے اس محبوب دا چہرہ دیکھ رہا انہوں محلت دے دے انہی دیر تک موت نہ دیوی جنہی دیر تک میں تیرے یار دا چہرہ نہ دیکھ رہا یہ آواز ہی جا مکہ تے مدینے دے درمیان ایک غاری کی نام غارِ سوری وہ تھے رک جا میرا محبوب آئے گا انہوں بیک لوی کہ جدوں حضور آئے نا رات دے ویچے کہ انہیں سانس لئی سانس کے اندر گئی ہوا کے اندر گئی خوشبوئے مصطفیٰ انہیں تے لگ گئیاں دوڑا جدوں دوڑا لگیاں کہ ابو بکر نے تے سارے سوراخ بند کر چھڑے سن جدوں دوڑا لگ گئیاں انہیں کدھرے سجے کدی کھپے کدی لیندے کدی چڑھتے ویکھے کوئی رستہ نظر ہی نہ آوے تے رو کے کہنا ہے ہاسے آسے بے عمر گزاری تے چھلے کھارے ہزارہ جدوں پھلے پکڑتے آیا بے ہاسے آسے میں عمر گزاری تے چھلے کھارے ہزارہ مالی باغے تکڑ نہیں دیندہ تے آیا جدے بارا تے اس بار دی راکھی کرے تے میں ساری عمر گزاری جدوں پھلے پکڑتے آیا تے لے گئے اور وفاری سب دی آواز جدوں دوڑا لگیا چلے دوست سرات آیا یہ سرات ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے
تے ابو بکر صدیق دے قدم نوں چھوڑ کے کہن لگا ابو بکر یار تو نبی دا عاشق ہے تو نبی دا عاشق تو نبی نال پیار کرن والا ہے تو نبی نال پیار کرن والا ذرا رک جا پیر ڈال تو یار دا مکھ ویکھنا ہے ابو بکر صدیق دا عشق بول کے کہندا نا نا رک جا اج صدیق نہیں ویکھنا صدیق نہیں ویکھنا تے سب بول کے کہنا لگا ابو بکر اپنا پیر ہٹا لے میرے منہ وچ لے عشق ابو بکر بول کے کہنا ہے اپنا زور لا لے اج علاج اصل اپنی جھولی وچ رکھیا ہویا آکھے اپنا زور لا لے اج اصل علاج اپنی جھولی وچ رکھیا ہویا ہے سب نے ڈک مارے نا یہ حضرت اب میں تے کہنا انہیں ابو بکر صدیق نال پیار کیتا ہے عاشق سی نا کیونکہ انہیں ابو بکر صدیق دے نا قدماں دا بوسہ لیا کیونکہ سب دا ڈنگ ہی بوسہ ہے تے بوسہ ہی ڈنگ ہے انہیں تے آکھیا بھی ابو بکر یار پیر ہٹا رہا تو بھی محبوب دیکھنا ہے پر جے وہ بھی عاشق سی یہ بھی عاشق ہے پھر عشق امتحان تے منگدا ہے نا یہ تے ابو بکر صدیق دے میں تے کہنا عشق دا امتحان سی تے اللہ نے امتحان لیا کہ ابو بکر اپنی جان تو بد کے محمد نال پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا میں امتحان تے لواں پر جدوں امتحان لیا تے ابو بکر صدیق سارے نمبراں وچوں بد کے پاس آیا ہے جدوں سب نے ڈک ماریا نا تے ابو بکر صدیق کو تکلیف ہوئی تے آپ دی اکھاں وچ آنسو آئے تے آنسو گرے روح مصطفیٰ تے اے تیرے تے میرے اتھرو کسے دے چادر تے کسے دے گودی دے اندر کسے گھر دے سینہ دے اندر گرن وا ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جے تیرا اتھرو بھی ڈگے تے روح مصطفیٰ تے ڈگے ہائے ہائے ابو بکر صدیق دا اتھرو ڈگیا روح مصطفیٰ تے ماں صاحب دیاں اکھیاں والے محبوب نے اکھ کھولی تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے روندا کیوں پے عرض کی سنیا کچھ نہیں سنیا کچھ نہیں میرے نبی نے اسرار فرمایا ابو بکر ہے وجہ کی ہے روندا کیوں پے عرض کی سنیا لگدا ہے سب نے ڈنگ مارے تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر چپ کر پیر نیڑے کر پیر تے اوپر کیتا نا تے میرے نبی نے اپنا لعاب کڈیا سبحان اللہ تے لایا ابو بکر صدیق دے پیر تے لا کے میرے نبی نے فرمایا ہن بل کر لی عرض کی سنیا میرے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے سب نے ڈنگ مارے سنیا میری تے تکلیف ختم ہو گئی ہے واہ آمینہ دے نال سنیا تیرے لعاب دے اندر تیری تھوک دی اٹی برکت ہے تے سنیا تیرے اس کلام دی کتنی برکت ہوئے گی جس کلام کو صحابہ دے نبی دے عاشق سن دے رہنے تیری بولی کتنی کو سنی ہوئے گی تیرا بولن دا انداز کتنا پیارا ہوئے گا کون ہے تے والی علیہ السلام اس انداز دا ابو بکر صدیق دا پیار سی بھی جے جان دین دا بھی ویلا ہے تے ابو بکر نے جان بھی دے چھڑی ہے تے جے اولاد دی باری آئی ہے تے اولاد بھی محمد دے قدماں تو قربان کیتی ہے سب کچھ حضور دے قدماں تو قربان کر کے آن والے حضور نے امتیاں نو دسیا کہ جے پیار کرنی تے انج دا کری جویں گا ابو بکر صدیق کر کے ٹر گیا ہے میرا جی کرتا میں تے کلام میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سنا دے ماں سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی سیدنا صدیق اکبر زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد حسین علی صاحب زندہ باد ہم بھی سنا دیں کلام بھی سبحان اللہ اج سارے نہیں بولے سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے کو مت سمجھا گئے کہ اسیامی افواہی کا نہیں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم جدوں یہ زبان بھی بند ہو جانی ہے جدوں سب کچھ رک جانا ہے اس ویلے اللہ نے انہاں ہتھاں نوں اس جسم دے اعضاء نوں اللہ پوچھنا ہے کہ یہ دنیا تے رہ کے کی کردا رہے کہ وہ جدوں آخری ویلا ہوے معاشر کا میدان لگا ہوے اودوں تیرے تے میرے ہاتھ
یہ بول کے گواہی دین کے سنیا جو تیرے محبوب دا ذکر ہوندا سی نا یہ ہاتھ چک چک کے نبی دا ذکر سندا سی تے سبحان اللہ کہندا سی سبحان اللہ اکبر کر کے بولو سبحان اللہ بابا بولے سلامت اللہ علیہ فرما دے آپ فرما دے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کبے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کبے نائے راوے خزانہ کراوے خدا جتھے چاہے جھکا دے بے عاشقی دا سر جتھے چاہے جھکا دے بے عاشقی دا سر نائے کعبہ تے نہ کرے بناوے خدا جتھے چاہے جھکا دے بے عاشقی دا سر نائے کعبہ تے نہ کرے بناوے خدا عزیزان گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس پہلو بنا پہ دیکھا جائے آپ کی محبت آپ کی عقیدت اور آپ کا پیار حضور دنال بے مثال ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی آپ دانا اور ذکر سیدنا ابوبکر صدیق سننا اپنی بارگاہ دے اندر